بڑے بڑے کام انجام پائے۔ یہ جہادی کام، خدمت کی یہ جہادی سرگرمیاں جو پورے سال جاری رہتی ہیں اور نوجوان اپنا نام ظاہر کیے بغیر بلا اجرت، بغیر احسان جتائے خدمت کرتے رہتے ہیں، یہ روش جاری رہنی چاہیے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تمام بڑی سماجی، انقلابی اور جہادی سرگرمیوں سمیت ہمارے ہر میدان میں رول ماڈل ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے۔ جہاں تک مذہبی انجمن اور مداحان اہل بیت یعنی اہل بیت کا ذکر کرنے والے افراد کی بات ہے تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں۔ میں نے بھی مختلف برسوں میں اس سلسلے میں اپنے عزیز مداحان اہل بیت علیہم السلام سے بہت سی باتیں عرض کی ہیں۔ خوش قسمتی سے اس وقت جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کتابوں کے درمیان جو آپ نے طبع کی ہیں کچھ کتابچے انجمنوں کے بارے میں بھی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ان انجمنوں کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ بات ہونی چاہیے۔ حسینی انجمنوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ آج میں اس سلسلے میں اختصار سے کچھ عرض کروں گا۔ انجمن ایک سماجی یونٹ ہے، ایک معاشرتی اکائی ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی مودت کے محور پر تشکیل پاتی ہے۔ اس چھوٹے یا بڑے گروہ کا محور اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور اہل بیت کے اہداف کی سمت لوگوں کی ہدایت ہے۔ انجمن کی اصل حقیقت یہ ہے، انجمن کا تشخص یہ ہے۔ ان انجمنوں کی تشکیل خود ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں ہی ہوئی ہے، آج کل کی بات نہیں۔ انجمنوں کی تشکیل ائمہ علیہم السلام کے اصحاب نے کی اور انہوں نے ہی اسے شروع کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد وہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام راوی سے سوال کرتے ہیں، تجلسون و تحدثون، تم لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہو اور ذکر کرتے ہو، یعنی ہمارا ذکر کرتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، ہم یہ کام کرتے ہیں، یعنی یہی انجمن کی اکائی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ان تلک المجالس احبھا، میں ان مجالس کو دل سے پسند کرتا ہوں، ہم اس دل پر قربان جائیں۔ فرماتے ہیں تمہاری مجلسوں کو پسند کرتا ہوں، ان تلک المجالس احبھا واحیوا امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو۔ لفظ امرنا ائمہ علیہم السلام کے کلمات میں بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے، یعنی ہمارا ذکر، ہمارا مسئلہ، ہمارا امر، وہ بنیادی اور مرکزی موضوع جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں امر۔ اب اگر ہم آج کی اصطلاحات کے مطابق کہنا چاہیں، حالانکہ اس کے حقیقی معنی میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا راستہ، ہمارا مکتب، احیو امرنا، یعنی ہمارے راستے کو زندہ رکھو، ہمارے مکتبہ فکر کو زندہ رکھو۔ ایک دوسری روایت میں کہا گیا ہے، اور یہ روایت بھی اصول کافی میں موجود ہے، تزوروا و تلاقوا و تذاکروا امرنا و احیوہ، یہ بھی اسی طرح سے ہے، امر کو زندہ کرنا۔ بنابراً مذہبی انجمنوں کی جڑیں اور اس کی تاریخ اس زمانے سے جڑی ہوئی ہے، اور تشیع کی پوری تاریخ میں یہ انجمنیں موجود اور باقی رہی ہیں۔ یقیناً ان کی شکلیں بدلتی رہی ہوں گی اور بدلتی رہی ہیں۔ اگر محققین اس سلسلے میں تحقیق کریں تو مزید تفصیلات تلاش کر سکتے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہ انجمنیں ہمارے زمانے تک پہنچی ہیں، اور تاریخ کے بعض زمانوں میں انہوں نے اپنی زبردست افادیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی انقلاب کے دوران، آپ نوجوانوں کو شاید یاد نہیں ہوگا، انقلاب کے زمانے میں انجمنوں کا کافی اثر تھا، جیسے وہ زبردست نوحے جو کیسٹوں کے ذریعے پورے ملک میں پھیل جاتے تھے۔ فرض کیجئے کہ جہرم میں یا یزد میں کسی نوحے خواہ نے نوحہ پڑھا تھا، یہ نوحہ قیامت برپا کر دیتا تھا۔ نوحہ امام حسین کا تھا، لیکن سب کچھ انقلاب کے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں۔ یہ نوحے لوگوں کو اور انقلاب کو متحرک کر دیتے تھے، جذبات کو اجاگر کرتے تھے، انقلاب میں روح پھونک دیتے تھے۔ یہ انجمنیں تھیں جو یہ کام کرتی تھیں۔ یہ انقلاب